السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایاز احمد۔ ناظرین کرام، وقت انتہائی کم رہ گیا ہے اور دونوں طرف سے زور لگایا جا رہا ہے کہ اس میدان کے اندر جیت ہماری ہو، یعنی کہ حکومت چاہتی ہے کہ ہم آئینی ترامیم کو پاس کروا لیں اور اپوزیشن چاہتی ہے کہ کسی بھی صورت یہ آئینی ترامیم پاس نہ ہو۔ ابھی اسی وقت رائے ونڈ کے اندر ایک اہم ترین ملاقات جاری ہے مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف کی۔ اس ملاقات کے بعد آخری اور فائنل ملاقات ہوگی مولانا فضل الرحمان کی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ۔ پھر پتہ چلے گا کہ کون سی آئینی ترمیم ہونے کے لیے جا رہی ہے اور اونٹ فائنلی کس کروٹ بیٹھے گا۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف نے آج احتجاج کے حوالے سے اہم ترین اعلان کیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر نے بہت زیادہ پریشرائز کیا تھا کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے وہ کمپرومائز کر گئی ہے، کیا وہ عمران خان کے ساتھ نہیں کھڑی، یا انہوں نے کہیں عمران خان کو بیچ تو نہیں دیا، عمران خان کا سودا تو نہیں کر دیا۔ تو آج پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کے حوالے سے اہم ترین اعلان بھی کیا ہے۔ حکومت نے یہ اعلان کر رکھا تھا کہ کل کابینہ کا اجلاس بلایا جائے گا اور اس کے اندر آئینی ترمیم کو پاس کروایا جائے گا۔ ابھی یہ خبر آئی ہے کہ اس اجلاس کو منسوخ کر دیا گیا ہے اور جو اجلاس قومی اسمبلی کا بلایا ہے اس کے ایجنڈے پر بھی آئینی ترمیم نہیں ہے۔ اس کے علاوہ شیخ وقاص اکرم انہوں نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے آگے ترلا ڈالا جا رہا ہے صرف ایک چیز کے لیے، یعنی کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے، پیپلز پارٹی نے کہا کہ ہم ہر چیز ماننے کو تیار ہیں لیکن ہماری صرف ایک بات آپ مان لیں۔ وہ شیخ وقاص اکرم نے بتائی ہے۔ صاحبزادہ حامد رضا انہوں نے آج کیٹاگوریکلی یہ اعلان کر دیا ہے کہ یہ آئینی ترامیم کسی بھی صورت عمران خان کو آن بورڈ لیے بغیر ہو ہی نہیں سکتی، کوئی سوچے بھی نہ۔ یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگ اگر یہ سوچتے ہیں کہ عمران خان اڈیالہ جیل کے اندر بند ہے، اس تک کوئی پہنچے گا ہی نہیں اور عمران خان کو آن بورڈ لیے بغیر یہ کام ہو جائے گا، تو یہ کام نہیں ہوگا۔ مزید صاحبزادہ حامد رضا نے آج کاشف عباسی کے شو کے اندر بہت بڑے بڑے انکشافات کیے ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اختر مینگل صاحب جنہوں نے کل ٹویٹ کیا تھا کہ میرے جو سینیٹر ہیں ان کو تنگ کیا جا رہا ہے اور ہمارے پاس آخری آپشن ہے کہ میرے سینیٹر استعفیٰ دے دیں، آج انہوں نے ایک اور ٹویٹ کیا ہے اور اس ٹویٹ نے پاکستان کے اندر بہت سے لوگوں کو پریشان کر دیا ہے۔ اور آخر میں آج ایک پریس کانفرنس کی ہے، پنجاب کی وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز صاحبہ نے بڑی اہم پریس کانفرنس کی ہے، اور اس پریس کانفرنس سے قبل عظمیٰ بخاری صاحبہ نے ایک بڑا اہم اعلان کیا، سامنے سارے صحافی بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی آپ کو تفصیلات بتانے کے لیے جا رہا ہوں کہ وہاں پر کیا ہوا تھا۔ آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور میرے ان تمام دوستوں کا بے حد شکریہ جنہوں نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیا۔ تو پہلے نمبر پہ آپ کو بتا دوں کہ اس وقت رائے ونڈ کے اندر ایک بہت بڑی ملاقات جاری ہے۔ مولانا فضل الرحمان پہنچے ہیں رائے ونڈ میں، ان کا استقبال کیا ہے نواز شریف نے، شہباز شریف نے، اسحاق ڈار نے، اور یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری بھی ان کو جوائن کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو آج یہ آخری میٹنگ ہوگی حکومت کے ساتھ مولانا فضل الرحمان کی۔ آج طے ہوگا کہ بھائی آئینی ترمیم آئے گی یا نہیں آئے گی، اور اگر آئینی ترمیم کرنی ہے تو کس مسودے کے اوپر کرنی ہے، حکومتی مسودے کے اوپر یا وہ مسودہ جو مولانا فضل الرحمان نے تیار کیا ہے۔ اور مولانا فضل الرحمان نے کیا مسودہ تیار کیا ہے وہ بھی ابھی تک سامنے نہیں آیا۔ اس میٹنگ کے بعد مولانا فضل الرحمان کی آخری اور فائنل میٹنگ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوگی، اس کے بعد پتہ چلے گا کہ یہ آئینی ترمیم ہونی ہے یا نہیں ہونی۔ حکومت نے اجلاس بلا رکھا تھا وفاقی کابینہ کا کہ وہاں پر مسودہ پیش کیا جائے گا اور اس کی منظوری لی جائے گی۔ ابھی یہ خبر آئی ہے کہ اس اجلاس کو منسوخ کر دیا گیا ہے۔ اب اس کا سیدھا سیدھا مطلب ہے کہ یا تو بھائی ابھی تک نمبر پورے نہیں ہیں، یا پھر مولانا فضل الرحمان کی طرف سے ابھی کسی بھی قسم کی کوئی گارنٹی نہیں ہے جو ترامیم حکومت پاس کروانا چاہتی ہے۔ اور پارلیمنٹ کا اجلاس بھی بلایا گیا ہے، اس اجلاس میں آئینی ترامیم ایجنڈے کے اوپر نہیں ہے، ان کو ایجنڈے سے نکال دیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا ورکر بہت زیادہ غصے کے اندر ہے کہ بھائی احتجاج کی کال کیوں نہیں دی جا رہی، انہوں نے بہت زیادہ پریشرائز کیا اپنی لیڈرشپ کو۔ تو آج پاکستان تحریک انصاف نے یہ اعلان کیا ہے کہ جمعے والے دن پورے پاکستان کے اندر احتجاج ہوگا جمعے کی نماز کے بعد۔ لیکن یہاں پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کا ورکر اس احتجاج پر چپ ہو جائے گا کہ ٹھیک ہے بھائی جمعے کی نماز پڑھ کے باہر نکلیں، احتجاج کریں، اپنے گھروں کو جائیں۔ عمران خان کی رہائی،
عمران خان کے ساتھ ملاقات، عمران خان کے وکلا کی، ڈاکٹر کی، عمران خان کی بہن کی، وہ معاملہ کہاں پر گیا ہے؟ کیا اس کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کچھ کرے گی یا نہیں کرے گی؟ اب ورکر اس کے بارے میں سوال پوچھ رہے ہیں۔ اور پاکستان تحریک انصاف نے آئینی ترمیم کے حوالے سے جب قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے گا تو اپنی حکمت عملی طے کر لی ہے کہ قومی اسمبلی کے اجلاس میں صاحبزادہ احمد رضا، بیرسٹر گوہر علی خان، علی محمد خان، اسد کیسر اور عمر ایوب خان کے علاوہ کوئی بھی ایم این اے شرکت نہیں کرے گا۔ صرف یہ جائیں گے اور یہ جا کر وہاں پر ٹف ٹائم دیں گے، یہ طے ہوا ہے۔ اچھا، رؤف حسن صاحب انہوں نے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر کہا تھا کہ مولانا کی کچھ تجاویز پر اگر متفق ہو گئے تو ترامیم کے لیے ووٹ دے دیں گے۔ تو اس پر آج ڈاکٹر شہباز گل نے ایک بڑی اہم بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کی اجازت موجود نہیں ہے کہ ان ترامیم کے اوپر ووٹ کیا جائے۔ اگر کسی نے ایسی کوشش کی تو اس پر بھرپور مخالفت کی جائے گی۔ ان ترامیم پر ووٹ نہیں دیا جا سکتا۔ یا تو رؤف صاحب کا جو بیان ہے وہ غلط انٹرپریٹ ہوا ہے یا ان کو خود اندازہ نہیں ہے کہ وہ کیا فرما رہے ہیں کہ کوئی بندہ بھی ووٹ عمران خان کو اعتماد میں لیے بغیر نہیں دے گا جب تک آئینی مسودہ جو چینج ہونا ہے آئین نے، جو آئینی ترمیم ہے اس کا جو مسودہ ہے، جب تک وہ اڈیالہ جیل کے اندر نہیں جائے گا، اس کا اپروول نہیں آئے گا، اس وقت تک پاکستان تحریک انصاف کا کوئی ایم این اے اور کوئی سینیٹر ووٹ نہیں دے گا۔ یہ بالکل کلیئر ہے۔ صاحبزادہ احمد رضا نے اس حوالے سے ایک بڑی اہم بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کے اتحادی ہیں اور ہم فیصلہ صرف عمران خان کا مانیں گے۔ صرف عمران خان کو اختیار ہے ہمارا فیصلہ کرنے کا۔ اگر مولانا فضل الرحمان سے آئینی ترمیم کے مسودے پر بات چیت ہوتی ہے اور اتفاق رائے ہو بھی جاتا ہے تو پھر بھی عمران خان کے مشورے کے بغیر ہم کوئی فیصلہ نہیں لے سکتے۔ یہ صاحبزادہ احمد رضا کہہ رہے ہیں جو کہ اتحادی ہیں، اور تحریک انصاف کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر اتفاق رائے پیدا ہو گیا تو پھر ہم ووٹ دے دیں گے۔ آپ اندازہ لگا لیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہے عامر مغل، انہوں نے ایک بڑا اہم ٹویٹ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں عمران خان کو اس ناجائز قید سے نجات دلانی ہے، اگر ہم نے ان ناجائز کالی آئینی ترامیم کو روکنا ہے، اگر ہم نے اپنا لوٹا ہوا مینڈیٹ واپس لینا ہے تو ہمیں فوری طور پر ڈی چوک کی کال دینی ہوگی، ہمیں وہاں پر احتجاج کرنا ہوگا۔ یہ انہوں نے بات کی ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے کال دی ہے کہ جمعے کے دن آپ نے پورے پاکستان کے اندر نکلنا ہے اور نکل کر احتجاج کرنا ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ جمعے کے بعد پاکستان تحریک انصاف پھر پورے ملک کے اندر یہ اعلان کر دے کہ بھئی مارچ کرنا ہے، لیکن یہ تو اب آنے والے وقت میں پتہ لگے گا۔ شیخ وقاص اکرم نے ٹی وی کے اوپر ایک بہت بڑا انکشاف کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اطلاعات ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری مولانا فضل الرحمان سے اصرار کر رہے ہیں کہ مولانا صاحب ہم آپ کی باتیں ماننے کو تیار ہیں، لیکن ایک بات آپ ہماری بھی مانیں، اور وہ بات یہ ہے کہ اس آئینی ترمیم کے ذریعے سویلین کا ملٹری کورٹ کے اندر ٹرائل کیا جا سکے گا۔ یہ جناب محترم بلاول بھٹو زرداری کہہ رہے ہیں، اور آپ کو بخوبی اندازہ ہے کہ اگر ایسا ہوگا تو وہ کون سا سویلین ہے جس کا سب سے پہلے ٹرائل ملٹری کورٹ کے اندر ہوگا؟ the one and only قیدی نمبر 804 عمران خان، جس کے بارے میں حکومت یہ اشارے دے چکی ہے کہ بھئی عمران خان کا ملٹری ٹرائل ہوگا۔ مزید شیخ وقاص اکرم نے ایک بڑی اہم بات کی۔ انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ کے ساتھ ہماری یہ کمٹمنٹ ہوئی تھی کہ عمران خان کے ذاتی معالج ڈاکٹر عاصم ہی عمران خان کا چیک اپ کریں گے۔ ڈاکٹر عاصم اوورسیز تھے، ایک دن کی کال پر وہ واپس آئے، لیکن حکومت اپنی کمٹمنٹ کے اوپر پوری نہیں اتری، جس پر ہماری پریشانی کے اندر مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ یہ شیخ وقاص اکرم نے بات کی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بڑی خبر ہے، وہ خبر یہ ہے کہ آئینی ترمیم کے لیے ایک پارلیمانی کمیٹی بنائی گئی تھی اور اس کا اجلاس بلایا گیا تھا۔ اس کمیٹی میں 39 لوگ کم و بیش شامل ہیں، اور جب یہ اجلاس ہوا تو اس کے اندر صرف 12 لوگ آئے، باقی لوگ نہیں آئے۔ نہ تحریک انصاف کے لوگ آئے، نہ مولانا فضل الرحمان کے لوگ آئے، اور اس اجلاس کو بھی منسوخ کر دیا گیا ہے۔ صاحبزادہ احمد رضا نے کاشف عباسی کے شو کے اندر آج بہت بڑے انکشافات کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس فون کال کی ریکارڈنگ موجود ہے کہ ہمارے جو ایم این ایز ہیں ان کو آفر کی جا رہی ہے 60 کروڑ روپیہ لے لو، 70 کروڑ لے لو، اپنے آپ کو بیچ دو، اپنے ضمیر کا سودا کرو۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہ شغل میلہ نہیں کر رہے، یہ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے۔ مزید کاشف عباسی نے ایک سوال پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ کوئی تو وجہ ہوگی کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے بندوں کو محفوظ کیا ہوا ہے۔ تو احمد رضا نے کہا
کہ جی نہیں وجہ تو کوئی نہیں ہے، یہ طنزیہ انہوں نے کہا وجہ تو کوئی نہیں ہے، وہ سعد اللہ بلوچ کی جو بہن اور بیٹی تھی وہ پاکستان سے نہیں بلکہ انڈیا کے شہر چندی گڑھ سے اغوا ہوئی تھی۔ مزید انہوں نے کہا کہ ملک فاروق اس کے بھائی کو 15 دن سے اغوا کیا ہوا ہے، وہ بھی امرتسر سے ہوا ہے، پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ظاہری سی بات ہے کہ ظالموں سے چھپا رہے ہیں ہم اپنے بندوں کو، اس وجہ سے ہمارے بندے انڈر گراؤنڈ ہے، وہ سامنے نہیں آ رہے۔ ایک بات انہوں نے بتائی، میرا بھی اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ ساری کی ساری بات میں یہاں پر آپ کو بتا سکوں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ایک ایم این اے ہے فیاض، ان کا بیٹا ہے جس کی عمر 12 سال ہے، اور اس بچے کے ساتھ جو کیا گیا اس کی ماں کو ویڈیو کال کے اوپر بتایا گیا کہ یہ تمہارے بیٹے کے ساتھ کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کہیں تو ہم پبلک کر دیں، ہم بتا دیں اس ویڈیو کے بارے میں۔ یہ میں بات نہیں کر رہا، یہ صاحبزادہ حامد رضا سربراہ سنی اتحاد کونسل پاکستان کے نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کر جو کاشف باسی کا شو ہے اس کے اندر بات کر رہے ہیں کہ 12 سال کے بچے کو اغوا کر کے اس کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے اور اس کے ماں باپ کو پریشرائز کیا جا رہا ہے۔ آگے آ جائیں، اس طرح کی ایک اور سٹوری بھی ہے۔ اختر مینگل صاحب نے کل ٹویٹ کیا تھا کہ ہمارے 2 سینیٹر ہیں، ان کو بڑا تنگ کیا جا رہا ہے اور ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے کہ وہ پھر سٹیپ ڈاؤن کر جائیں۔ آج انہوں نے ایک اور ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ لاجز کے اندر جہاں ہم رہتے ہیں وہاں پر آج ریڈ ہوئی ہے اور ہماری پارٹی کے جو سینیٹر ہیں نسیمہ احسان، انہوں نے کنفرم کیا ہے اور ان کا جو بیٹا ہے اس کو ابڈکٹ کر لیا گیا ہے، اور جو دوسرے سینیٹر ہیں انہوں نے ڈیالسس کروانا تھا اپنا 8 بجے اسلام آباد کے اندر، اور وہ انٹریسیبل ہیں، نہ ان کا پتہ چل رہا ہے نہ ان کے بیٹے کا پتہ چل رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ڈیموکریسی ہے پاکستان کے اندر۔ آگے آ جائیں جی، محترمہ مریم نواز صاحبہ نے آج ایک اہم ترین پریس کانفرنس کی ہے، اس کی تفصیلات آپ کو بتاتا ہوں۔ جس وقت انہوں نے پریس کانفرنس کرنی تھی تو پریس کانفرنس کرنے سے پہلے عظمیٰ بخاری صاحبہ آتی ہیں اور آ کر صحافیوں سے مخاطب ہوتی ہیں، ان کو کہتی ہیں کہ دیکھو بھائی مریم نواز صاحبہ آ رہی ہیں پریس کانفرنس کرنے کے لیے، مجھے یہاں پر کوئی شور شرابہ نہیں چاہیے، کوئی بدتمیزی نہیں چاہیے، کوئی بدتمیزی یہاں پر نہ کرے، ورنہ پھر انہوں نے اشارتاً کہا کہ آپ کی جو نوکریاں ہیں میں شکایت لگاؤں گی تو آپ کی نوکریاں چلی جائیں گی۔ اب یہاں پر جو مریم نواز نے پریس کانفرنس کے اندر کہا وہ تو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہاں پر جب عظمیٰ بخاری صاحبہ نے کہا نا کہ کوئی بدتمیزی نہ کرے، تو آپ یقین کریں کہ میرے ذہن میں سب سے پہلا سوال یہ آیا کہ کیا اس سے قبل پنجاب کی وزیر اعلیٰ نے کوئی ایسی پریس کانفرنس کی ہے جس میں کسی صحافی نے ان کے ساتھ بدتمیزی کی ہو، اور آج یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی بدتمیزی نہیں کرنی؟ تو مجھے تو کوئی ایسی پریس کانفرنس نظر نہیں آتی کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ نے کی ہو اور ان کے ساتھ کسی صحافی نے بدتمیزی کی ہو۔ مزید آگے آ جائیں، لوگوں نے آج اس کے اوپر جو رد عمل دیا وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور مریم نواز صاحبہ نے جو آج کیا وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور مجھے وہ بات بھی یاد آ گئی کہ پاکستان کا میڈیا بھی جگہ دیکھ کر غیرت دکھاتا ہے، ان کو ہر جگہ پر غیرت نہیں آتی، ان کی غیرت ہر جگہ پر نہیں جاگتی، ان کی غیرت جاگتی ہے پاکستان تحریک انصاف کے سامنے۔ کہ علی امین گنڈا پور نے ان کو کہہ دیا تھا کہ تمہارے اندر کچھ لوگ بکاؤ ہیں، انہوں نے جیسے کہا، انہوں نے جس انداز سے کہا وہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس کے اوپر ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے کہ جی طریقہ کار ٹھیک تھا یا نہیں تھا، لیکن صحافیوں نے اڈیالہ جیل کے اندر عمران خان کو بھی کہا، شکایت لگائی، اور سلمان اکرم راجہ کے آگے سے مائک بھی اٹھا لیے۔ میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ پاکستان کا میڈیا صرف اور صرف عمران خان کے نام کے اوپر چلتا ہے۔ آج پاکستان تحریک انصاف اپنے ڈیجیٹل رائٹ ان سے واپس لے لے کہ کوئی پاکستان کے اندر ٹی وی چینل اپنے ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر تحریک انصاف کا کنٹینٹ نہیں لگائے گا تو ان سب کو لگ سمجھ جائے گی، کیونکہ قوم صرف عمران خان کو دیکھنا اور سننا چاہتی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ فیکٹ ہے، یہ حقیقت ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کرنٹ شوز اٹھا کر دیکھ لیں، سوشل میڈیا کو اٹھا کر دیکھ لیں کہ وہاں پر کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ بہرحال عظمیٰ بخاری صاحبہ نے جو بات کی اس کے اوپر بشارت راجہ نے ایک بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ قربان جاؤں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پر جو ان جیسوں کے لیے فرما گئے تھے کہ کوئی شخص میرے پاس آئے اور کہے کہ میں نے شراب پی ہوئی ہے اور میں نشے کے اندر نہیں ہوں تو میں یہ مان لوں گا، اور اگر کوئی یہ کہے کہ میں اقتدار کے اندر ہوں اور میں نشے میں نہیں ہوں تو میں ہرگز 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 نہیں مانوں گا۔ یہ اقتدار کا نشہ ایسا نشہ ہے۔ مزید جو مریم نواز صاحبہ نے پریس کانفرنس کی ہے، انہوں نے آج کہا، انہوں نے کہا جی یہ جو سب کچھ
احتجاج ہوا ہے, سب کچھ ہوا ہے, یہ سب فیک ہے, اس کے پیچھے کسی قسم کا کوئی واقعہ نہیں ہوا, واقعہ ہے ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ پنجاب گروپ ایک عزت دار آدمی کا ہے, وہ ایک چینل کے مالک بھی ہیں. میں نے اپنے منسٹر سے کہا کہ آپ کو رجسٹریشن کینسل نہیں کرنے چاہیے تھی جب تک انکوائری مکمل نہ ہوتی. وہ بات بھی آپ کو رجسٹریشن والی بھی بتاتا ہوں. مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ بچی بالکل پاک صاف ہے, اس پر غلط الزامات لگے ہیں. یہ جو لفظ استعمال کیا نا مریم نواز نے کہ بچی بالکل پاک صاف ہے, اس کے اوپر بھی لوگوں نے اچھی خاص باتیں کی ہیں, اس لفظ کے اوپر بھی. مزید انہوں نے کہا کہ تحریک انتشار اور اس کے اجرتی صحافیوں کو نکال دیا جائے تو سوشل میڈیا بالکل ٹھیک ہے. یعنی کہ وہ لوگ جو سوشل میڈیا کے اوپر تحریک انصاف کی بات کرتے ہیں, عمران خان کی بات کرتے ہیں, عمران خان کے بیانیہ کی بات کرتے ہیں, جو سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, ان سب کو نکال دیا جائے سوشل میڈیا سے تو پھر بالکل سوشل میڈیا ٹھیک ہے, پھر سوشل میڈیا کے اوپر کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے. ایک نوجوان صحافی ہیں زبیر علی خان, انہوں نے اس حوالے سے ایک ٹویٹ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ توہین عقیدہ پر بائیکاٹ مہم چلانے والے صحافی مریم نواز کی درباری عظما بخاری کی دھمکیوں پر خاموش ہیں. انہوں نے کہا کہ بدقسمتی درباریوں کے بھی جوتے سیدھے کرنے والے لوگ صحافتی تنظیموں کے نمائندے بن چکے ہیں. ملیح ہاشمی نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا کہ پنجاب کالج کے واقعے کی خبر کے بعد اب مریم نواز کے پنجاب کالج کے حق میں پریس کانفرنس کرنے سے یقیناً پنجاب کالج کے داخلوں کی تعداد میں کافی کمی آنے کا امکان ہے. خیر سے ہر وہ بندہ, چاہے وہ صحافی ہے یا سیاستدان ہے, جو اس واقعے پر پنجاب کالج کو بچانے کے لیے صفائیاں دے رہا ہے, وہ الٹا پنجاب کالج کو عوام کی نظر میں مزید مشکوک بنا رہا ہے. اچھا, یہاں پر میں آخر میں بڑے ادب کے ساتھ ایک چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. مریم نواز صاحبہ صرف ایک کام کرتی, آج یہ اعلان کرتی پریس کانفرنس کے اندر, باقاعدہ طور پر اعلان کرتی. ان کو چاہیے تھا کہ میں اس کالج کی پچھلے 10 دن کی سی سی ٹی وی فوٹیج باہر نکلوا رہی ہوں. 7 دن کا کہا جا رہا تھا نا کہ پچھلے ایک ہفتے کے اندر یہ کاروائی ڈلی ہے, تو پچھلے 10 دن کی آپ بیسمنٹ کی جو راستے جاتے ہیں, جو لفٹ سے راستہ آتا ہے, جو سیڑھیوں سے راستہ آتا ہے بیسمنٹ کے اندر, آپ ان کی سی سی ٹی وی فوٹیج نکلوا لیتے, آپ کو پتہ چلتا تھا کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. ابھی بھی پنجاب حکومت کو چاہیے کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنائیں جو اس واقعے کی انکوائری کرے, تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد, پاکستان کے کروڑوں عوام پائندہ باد.